تو آر یا پار والی صورت ہے. دھرنا جو ہیں وہ 2 دن کے اندر پاکستان میں ایک بہت ہی بڑی تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہو. قوم کے ذہنوں سے جو مصنوعی طور پہ جو خوف اور ڈر جو ہیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا تھا اس کو دور کر سکیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے قوم کو موبلائز کرنا ہے، قائل کرنا ہے، موٹیویشن دینی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احتجاج ہوئے میری بیماری کے دوران وہ ڈس آرگنائز تھے. بیماری کے دوران کن اہم شخصیات میں کن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ تو یہ میرے آلات تھے اور ساتھ میں چھپنا بھی پڑ رہا تھا. اچھا، بیماری کے باوجود چھپنا بھی پڑ رہا تھا؟ چھپنا اس لیے پڑ رہا تھا نا کہ یہاں تو پاکستان میں تو طوائف الملوک کی ہے، آپ احتجاج میں ہو یا نہ ہو گرفتاری تو یہ آپ کی کر سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے پہلے پارلیمنٹ کے سامنے کی، پہلے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے کی، اٹک میں کی، تو لہذا گرفتاری کے لیے کوئی جرم کا ہونا ضروری نہیں ہے موجود حالات میں. تو لہذا ایک تو گرفتاری تھی، نہ گھر جا سکتا تھا، اسپتال جو ہیں جب جاتا تھا یا ٹیسٹ کرتا تھا تو جیلی ناموں سے کرانا پڑتا تھا تاکہ پیچھے سے یہ آ نہ جائے. اور آج کل پارٹی کی یہ بھی ترجیح تھی کہ ایم این ایز جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیکیور کر لیں. بیماری کے دوران کن اہم شخصیات میں اسپیشلی پی ٹی آئی کے کن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ 6-7 لوگوں نے پوچھا ہے، جس میں بیرسٹر گور صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، شہریار افریدی ہے، شاندانہ گلزار ہے. مروت صاحب، آپ بہانہ ڈھونڈتے ہیں احتجاج کا. آپ نے بار بار کہا کہ احتجاج ہونا چاہیے، لوگوں کو نکلنا چاہیے، تبھی خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. آپ کی بیماری کے دوران 2 احتجاج بڑے ہوئے، کتنے بے چین تھے، کتنا دل چاہ رہا تھا کہ آپ نکل پڑیں، کیونکہ بیماری تو آپ کو الاؤ نہیں کر رہی تھی، لیکن دل میں کتنی چاہت تھی کہ آپ بھی اس احتجاج کو جوائن کریں، وہاں پر اس میں شرکت کریں؟ اگر صحت ٹھیک ہوتی اور میں احتجاج میں ہوتا تو پھر احتجاج اس طرح نہ ہوتا. اچھا، ایسا احتجاج نہ ہوتا. کیسا احتجاج ہوتا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احتجاج ہوئے میری بیماری کے دوران وہ ڈس آرگنائز تھے. احتجاج کے لیے ضروری ہے کہ 8 ستمبر کو جلسہ تھا، اس کے 6 دن کے بعد پنڈی میں جلسہ رکھا، اور پنڈی کے بعد جو ہے 4-5 دن کے اندر دھرنا رکھ دیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے قوم کو موبلائز کرنا ہے، قائل کرنا ہے، موٹیویشن دینی ہے، یہ کام نہیں ہوا. اچھا، پھر پلان بی کوئی نہیں بنایا گیا. جس طرح یہ دھرنے میں پلان بی ہوتا تو ہم شاید اس طریقے سے دھرنا ختم نہ ہوتا. مجھے ابھی تک میں رابطے میں نہیں ہوں کہ قیادت جو ہیں علی امین خان جو ہیں ان کے حالات تو سب کے سامنے ہیں، لیکن بقایا قیادت کیوں نہیں نکلی مجھے اس کا علم نہیں ہے. ورکرز نے ایک تاریخ رقم کی، میں یہ دن دیکھنے کے لیے بے چین تھا. اچھا، 70-80 ہزار لوگ جو ہیں یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ ڈی چوک پہنچے تھے، اور یہ کافی لوگ تھے. بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی پی ٹی آئی کے پاس کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور بیٹھ کے اور یہ اگلے دن یہ تعداد دگنی اور تگنی اور چوگنی ہونی تھی. لاکھوں لوگوں نے آنا تھا. یہ بڑی ہی وائٹل اپرچونٹی تھی. مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ کن وجوہات کی بنا پہ اس دھرنے کو ترک کیا گیا، یا دھرنا جو ہے اس پہ قیادت نے کیوں شرکت نہیں کی. کسی نے نہ مجھے بتایا ہے نہ میرا کسی سے رابطہ ہوا ہے. اور جو ولولہ، جو جذبہ، جو دلیری اور جرت پاکستانی عوام نے دکھائی، جس انداز میں یہ ہر ٹیئر گیس، ڈنڈے، پولیس، رینجر، فوج سب کے سامنے جرت کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ موقع یہ وقت میں دیکھنا چاہتا تھا. 9 مئی کے بعد میری مسلسل تبلیغ کوشش اور کاوش یہی تھی کہ ہم قوم کے ذہنوں سے جو مصنوعی طور پہ جو خوف اور ڈر جو ہیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا تھا اس کو دور کر سکیں. اگر اس دن آپ ہوتے مروت صاحب تو کیا کرتے آپ؟ اگر میں ہوتا مصلحت کوئی نہ ہوتی، ہم دھرنا ہی دیتے، اور مجھے یقین کامل تھا کہ دھرنا جو ہیں وہ 2 دن کے اندر پاکستان میں ایک بہت ہی بڑی تحریک کا پیش خیمہ ثابت ہو. لیکن مروت صاحب، کارکن تو وہاں پر موجود تھے، وہ تو بھاگ رہے تھے آگے کی جانب، قیادت نہیں تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بلنڈر ہے قیادت کی طرف سے؟ دیکھیں میں قیادت کو تو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا ہوں. آلریڈی ہر چیز پہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نے مجھے ماضی میں بھی بڑی مشکلات سے دوچار کیا. یہ خان صاحب ہی فیصلہ کرے گا
کہ کیا ٹھیک کیا گیا، کیونکہ مجھے یہ بھی علم نہیں ہے، میری علی امین خان صاحب سے بھی بات نہیں ہوئی کہ دھرنے کے حوالے سے پالیسی کیا تھی، صرف پہنچنا ہی تھا یا جاری رکھنا تھا، ان چیزوں سے میں کافی لاعلم ہوں۔ تنقید ہو رہی ہے گنڈا پور صاحب سے پر کہ انہوں نے کیوں یہ اچانک سے اپنے قافلے کو چھوڑ کر وہ کے پی ہاؤس چلے گئے، بہت زیادہ ان پر تنقید ہو رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید جائز ہے ان پر جو ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو احتجاج تھا، ذمہ داری بدیو نظر میں یہ لگتی ہیں کہ علی امین خان کی تھی، کیونکہ ان کی کاوشیں تھی لوگوں کو اکٹھا کرنا، مشینری اور تمام لوگوں کو لانا، لیکن ہم نے جو جلسے جلوس 9 مئی کے بعد کیے، صرف جلسہ جلوس کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو پولیٹیکل کمیٹی بیٹھی ہیں، جو کور کمیٹی بیٹھی ہیں، یہ ان کا کام تھا کہ اس احتجاج کے حوالے سے ایک پلان اے، پلان بی، پلان سی بناتے۔ اگر خدا نخواستہ علی امین خان گرفتار ہو جاتے تو پھر کسی اور کو قیادت تفویض کرنی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنے احتجاج ہوئے کسی نے مجھے فون تک نہیں کیا، اچھا، نہ کسی نے کہا کہ بھائی آپ آ جائیں، یا خان نے کہا ہے، یا آپ کدھر ہیں، یا بیمار ہیں، تو لہٰذا ہم اس طرح تو نہیں کرتے تھے۔ کراچی جاتے تھے، سندھ گئے، میر پور خاص، حیدرآباد، پشاور، بلوچستان، ہر جگہ پہ جا کے تنظیم کے ساتھ میٹنگز کرتے تھے، یوتھ کے ساتھ علیحدہ، پارٹی کے ساتھ علیحدہ، کینڈیڈیٹس، ایم این ایز، ایم پی ایس کے ساتھ علیحدہ، ہر ایک کو ان کے فرائض بتاتے تھے۔ اور یہ یہاں پہ ڈی چوک کے بعد جو تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے لیے اب کوئی پلان نہیں تھا، اور یہ ذمہ داری میں نہیں سمجھتا ہوں کہ علی امین خان پہ ڈالی جا سکتی ہے۔ اچھا، البتہ یہ ضرور ہونا چاہیے تھا کہ ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے تھا کہ یہ آرام سے تو نہ آنے دیتے، تو لہٰذا جو ہمارے ساتھ ہوا، یا ورکر کے ساتھ جس طریقے سے مارا پیٹا گیا، کنٹینر ہزاروں کی تعداد میں، انہوں نے علی امین خان کی حکومت پہ الزام ہے وسائل کا استعمال کیا سرکاری۔ آپ نے کس قانون کے تحت کنٹینر روڈوں پہ رکھے؟ نمبر 1، پاکستان میں کس اکاؤنٹ کے کس مد میں آپ نے کنٹینروں کو ادائیگیاں کی؟ پھر یہ آپ نے کس قانون کے تحت موٹر وے کودے، سڑکیں بلاک کی؟ ہم نے تو اگر احتجاج کرنا تھا تو آرٹیکل 16 کے تحت ہم نے کیا، اور صرف آرٹیکل 16 نہیں ہے، قرآن کریم کا حکم ہے، سورہ نساء کی آیت ہے کہ کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو ظالم کی برائی کو کل عام بیان کیا کریں۔ یہ حق احتجاج آرٹیکل 16 جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور دنیا کی ہر جورسڈکشن میں، ہر ملک میں عوام کا یہ حق دیا گیا ہے۔ اسلام نے، شریعت نے، آئین اور قانون نے، اور کیوں کر نہ دیں؟ یعنی اسلام تو کہتا ہے کہ برائی کے آگے ڈٹ جاؤ، ظلم کے آگے ڈٹ جاؤ، تو یہی تو حق احتجاج ہیں۔ تو لہذا یہ تمام حقوق تو تھے ہمارے، انہوں نے 144 لگایا، ابھی دیکھو علیمہ خان کو، اس کی بہن کو، اور ہمارے ہزاروں ورکر گرفتار ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے جس انداز میں علیمہ آپا کو گرفتار کیا گیا، آرام سے روڈ پہ کھڑے ہیں، اور اب جناب دہشت گردی کی عدالت ریمانڈ پہ ریمانڈ دے رہا ہے۔ کوئی خدا کا خوف بھی ہو، کوئی قانون بھی ہو، کوئی انصاف بھی ہو۔ جو ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کا ایک حل ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، وہ کاش یہ ڈی چوک کے دھرنے میں موجود ہوتا، لیکن اگر اس طرح کے حالات دوبارہ پیدا ہوتے ہیں تو آر یا پار والی صورت اگر آپ ڈی شو کے احتجاج میں موجود ہوتے مروت صاحب، تو وہاں پھر دھرنا تھا، کیا ہونا تھا اگر آپ وہاں پر موجود تھے؟ کیا اسٹریٹجی ہوتی؟ دیکھیں، جب آپ کی تعداد 5000 سے بڑھ جائے نا، کوئی آپ پہ گولی نہیں چلا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، 70,000 پاکستانیوں کو کوئی موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا تھا، زیادہ سے زیادہ ٹیئر گیس تھے، لیکن ایک دفعہ 70,000 جمع ہو گئے، قیادت بیٹھ جاتی، پورا پاکستان امڑ آتا۔ میں ہوتا تو شاید ادھر ہی بیٹھا ہوتا، اچھا، اور انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ زندگی چلی گئی ہے، پھر بھی احتجاج کا موقع ملے گا۔ یہ ڈنڈے کے ڈر سے، پولیس کی وردی کے ڈر سے، یہ رینجرز کے ڈر سے،
اپنے اس حق کو فرگو کرنا کہ ہم احتجاج ہی نہیں کریں گے. یہ حق ہیں آئین نے دیا ہے. جب تک آئین ہے, اگر آئین خدا نخواستہ نہ بھی ہو, جب تک زندہ ہیں, یہ شریعت نے دیا ہے, یہ حق فطرت ہے, یہ خدا نے دیا ہے, یہ قرآن کریم نے دیا ہے, کوئی لے نہیں سکتا.